الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا تبع الله على قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وسبحان الله رب العالمين. میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اس ذات واجب الوجود نے ہم لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے نماز جمعہ کی بنسبت جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اسی کے سبب کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے. برادران اسلام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جاوے تو تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس آیت مبارکہ سے جمعے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو افضل قرار دیا ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے تمام مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو افضل بنایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے تمام راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے، افضل بنایا ہے جمعے کے دن کو. اور اس دن کو ہم لوگ جمعے کے نام سے یاد رکھتے ہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں اس کو جمعے کے نام سے یاد نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ وہ تو اس دن کو عروبہ کے نام سے یاد رکھتے تھے، جس کے معنی رحمت کے آتے ہیں. لیکن بعد میں چل کر پھر اس دن کو جمعے کے نام سے ہی موسوم کر دیا گیا، اور جمعے ہی کے نام سے ہم لوگ اس کو جانتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے، کس بنا پر اس دن کو جمعہ کہا جانے لگا؟ حضرات اکابر علماء حضرات نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان پیدا فرمایا، کہ جس کی بنا پر اس دن کو جمعہ کہا جانے لگا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، دوسری بات یہ کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اس دن کے اندر آپ علیہ السلام کے جد امجد
کعب بن لؤی مسجد حرام میں لوگوں کو جمع فرمایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے آنے کی بشارت ان لوگوں کو سنایا کرتے تھے، جس کی بنا پر اس دن کو جمعہ کہا جانے لگا۔ ایک اور بات لکھی ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے مسجد مدینہ منورہ کے اندر تشریف لانے سے پہلے لوگوں کو اس دن کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن وہ جمعے کی نماز تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ کو اس دن کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں چل کر انصار مدینہ اسی دن کو جمعے کے دن تصور کرنے لگے، جمعہ کا دن کہنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات احادیث مبارکہ کے اندر اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دن تمام دنوں کے اندر سب سے بہتر دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بشارتیں، بڑی برکتوں والا وقت بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان فی الجمعۃ لساعة لا يوافقها عبدا مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه، یعنی کہ اس دن کے اندر ایک مقبول گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک مقبول وقت ایسا ہوتا ہے، ایک مقبول ساعت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی خیر کی دعا کرتا ہے، کوئی چیز خیر کی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن وہ مقبول گھڑی کون سی ہے، وہ مقبول وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے موجود ہے، مختلف روایتیں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقبول گھڑی کا جو وقت ہوتا ہے، جو مقبول وقت ہوتا ہے، وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس درمیان اللہ تبارک و تعالی سے کوئی خیر کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ مقبول گھڑی کا جو وقت ہوتا ہے، وہ مقبول جو ساعت ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن کے اذان دینے کا وقت جو ہوتا ہے، اس مقبول گھڑی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقبول گھڑی جو ہوتی ہے، مقبول ساعت جو ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس خیر کی دعا اس وقت میں مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ وہ مقبول گھڑی جو ہوتی ہے وہ جمعے کے دن کی عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس مقبول گھڑی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر علماء حضرات یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو وقت مقبول گھڑی کا ہے، جو مقبول ساعت کا ہے، وہ مغرب سے چند لمحے پہلے کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت میں کوئی خیر کی دعا مانگتا ہے، لو لگا کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ خیر کی دعا مانگتا ہے، رو دھو کر اللہ تعالی کے سامنے اپنے سوال کو پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سوال کو، اس کے خیر کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے اندر، اس مقبول ساعت کے اندر، اس مقبول گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی دعائیں مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دن بڑا ہی بابرکت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کر کر مسجد کی طرف آتا ہے، جتنا وقت اس کو میسر ہوتا ہے نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جمعے سے لے کر گزشتہ کے جمعے کے مزید 3 دن کے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔
اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کر کر مسجد کی طرف تشریف لاتا ہے، گھر کے اندر خوشبو میسر ہوتی ہے تو خوشبو بھی لگا لیتا ہے، سرما وغیرہ بھی موجود ہوتا ہے تو سرما بھی لگا لیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، مسجدوں کے اندر آتا ہے، لوگوں کی صفوں کو چیر کر آگے کی طرف نہیں بڑھتا ہے بلکہ جہاں اس کو جگہ مل جاتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، امام کے جب خطبہ دیتا ہے امام کے خطبے کو توجہ سے سنتا ہے، بات چیت میں مشغول نہیں ہوتا ہے، کھیلنے میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا ہے بلکہ توجہ سے امام کے خطبے کو سنتا ہے اور پھر امام کے ساتھ نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ہفتے سے لے کر گزشتہ ہفتے تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر اس جمعے کے دن کی آئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس جمعے کے اندر، اس جمعے کے بابرکت والے دن کے اندر ایک فرشتہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے کہ جو پہلے وقت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر دوسرا شخص آتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی ایک گائے کے ذبح کرنے کا صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، پھر تیسرا شخص آ رہا ہے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی ایک بکری کے ذبح کرنے کا صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، پھر چوتھا شخص آتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی ایک مرغ کے ذبح کرنے کا صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، پھر پانچواں شخص آتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی ایک انڈے کے صدقہ کرنے کا صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور فرشتے جس وقت اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں جس کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے ان کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس رجسٹر کے اندر جس صاحب کا نام نہیں ہوتا ہے وہ اس نام سے، اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے، جلد آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ اور کون محروم القسمت ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں تاخیر کر کے آوے اور اس ثواب سے بھی محروم ہو جاوے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جمعے کے اندر تو خصوصی طور پر عموماً تمام نمازوں کے اندر خصوصاً نماز جمعہ کے لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے یہ اذان ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تمام دنیاوی کاموں سے یکسلگ ہو کر اس جڑ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے آئے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کی فضیلتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اتنی ارشادات احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، کثرت سے روایتیں موجود ہیں، وہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کے متعلق بھی بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو شخص نماز جمعہ کو جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ عبادتوں میں اس کا من نہیں لگتا ہے، عبادتوں میں اس کو شوق نہیں رہتا ہے، وہ عبادتوں کے کرنے سے عاجز و قاصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو شخص نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے رجسٹر میں اس شخص کو منافق کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کا شمار بھی منافقوں کی جماعت میں ہو جاتا ہے، اور منافقوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا قرآن کریم میں کہ کہاں ہے ان کا مرتبہ، فرما دیا
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یقیناً جو منافقین لوگ ہیں وہ جہنم کے جو سب سے نچلا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں رکھیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اتنی سخت وعیدوں کے جملے میں آنے سے پہلے ہم لوگ ان سے بچ جاوے۔ جان بوجھ کر وہ الگ بات ہوتی ہے کہ کسی بنا پر ہماری نماز جمعہ چھوٹ جایا کرتی ہے، لیکن اگر ہم لوگ نماز جمعہ کے چھوڑنے کے عادی ہو رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سخت وعیدیں بھی ہونی چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہیں سے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز جمعہ کے چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر تمہارا شمار غافلین لوگوں میں ہو جائے گا اور تم لوگ بھی پھر غافلین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اتنی سخت وعید ہے آپ علیہ السلام نے نماز جمعہ کے چھوڑنے پر ارشاد فرمائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، تو وہیں آپ علیہ السلام نے جمعے کے متعلق بہت سی روایتوں کے اندر کثرت سے جمعے کی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کے اندر، اس فضیلت والے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے، اور عبادتوں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا عین مشغلہ بنائے رکھے، اور قرآن کریم کے اندر بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس فضیلت والے دن میں، اس فضیلت بابرکت والے دن کے اندر سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن کے اندر سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو، اس کے دل کو نور سے منور کر دیتے ہیں، نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس بابرکت والے دن کے اندر قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ کہف موجود ہے، اس کے پڑھنے کا بھی اپنے آپ کو عین مطابق بناوے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک جگہ اور فرمان ہے کہ اس دن کے اندر ہم لوگوں کو کثرت سے آپ علیہ السلام کے اوپر درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 80 سال کی عبادتوں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ چھوٹا سا مختصر سا درود شریف ہے جس کو ہم یاد بھی رکھ سکتے ہیں، وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کے اندر، اس بابرکت کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ عین بات یہ ہے کہ ہم لوگ گھروں سے اب مسجد کی طرف آتے ہیں، ہم لوگ جمعے کی نیت سے مسجدوں کی طرف آتے ہیں، لیکن امام کے ساتھ صرف 2 رکعتیں پڑھ کر بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو واپس اپنی مشغولیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے اور بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ وہ نماز جمعہ سے بھی پہلے ہے، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ وہ نماز جمعہ کی بات بھی ہے، لیکن ہم اس کے چھوڑنے کو کوئی گناہی تصور نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے چھوڑنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے نماز کے فریضے کی ادا کرتے ہیں، امام کے ساتھ 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم لوگوں کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ وہ سنت مؤکدہ پڑھنے کی بات ہو یا سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کی بات ہو، تمام رکعتوں کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن وہ چیز تو ہم لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں تاکید فرما دی، جس کے چھوڑنے کے اوپر ہم لوگوں کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سنت مؤکدہ کے پڑھنے کے اوپر بھی اپنے آپ کو عین مشاغل میں شمار رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔